یہ عالم جو ہے یہ عالم اسباب نہیں ہے. اللہ نے اسباب سے اس عالم کو پیدا نہیں کیا. عالم ارواح یعنی روحوں کا عالم اللہ نے اسباب کے ذریعے پیدا نہیں کیا. اللہ تبارک حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ امام الموحدین جن کا لقب ہے، شیخ اکبر جنہیں صوفیہ کہتے ہیں، وحدت الوجود کی اصطلاح کے جو بانی ہیں، وحدت الوجود کی اصطلاح جنہوں نے وضع کی ہے وہ ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اندلسی، جو اندلس میں پیدا ہوئے، اسپین میں پیدا ہوئے، ہسپانیہ میں پیدا ہوئے، اور جن کا مزار اقدس دمشق میں ہے، دماسکس میں، شام کا جو کیپٹل ہے وہاں ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر ابن عربی. الحمدللہ اس کی تفسیر، اس تفسیر کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو میں. سائم چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، پاکستان کے حضرت سائم چشتی رحمت اللہ علیہ نے. تو عرض کر رہا تھا کہ تفسیر ابن عربی جسے کہتے ہیں، اور دیگر حضرات نے بھی کیا ہوگا. تو تفسیر ابن عربی میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ روح جو ہے، نفس ناطقہ جو ہے، روح انسانی جو ہے، روح کا دوسرا نام کیا ہے؟ روح انسانی، انسان کی روح. اور ایک نام کیا ہے؟ نفس ناطقہ. اس نفس ناطقہ کا رکھنے والا ہی حیوان ناطق کہلایا. تو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روح جو ہے، نفس ناطقہ جو ہے، وہ عالم ارواح کی مخلوق ہے، عالم امر کی مخلوق ہے، اور روحوں کا عالم جو ہے وہاں رہنے والی مخلوق ہے، اس عالم سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہے. اور تم جسم کے عالم سے تعلق رکھنے والے ہو، عالم اجسام سے تعلق رکھنے والے ہو، تو تم کسی اور عالم کی مخلوق ہو، تمہاری روح کسی اور عالم کی مخلوق ہے. بات سمجھ میں آئے؟ تو تم کیسے روح کی حقیقت سمجھ سکتے ہو؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو روح کے بارے میں علم بہت تھوڑا ملا. تو بندگان خدا، روح جو ہے عالم امر سے بنی، روح جو ہے وہ عالم امر کی مخلوق ہے، عالم ارواح کی مخلوق ہے، روحوں کے عالم کی مخلوق ہے، روحوں کی کائنات جو ہے وہ وہاں کی مخلوق ہے. یہ معلوم ہو گیا. اتنا تو آپ نے جان لیا. اور روح کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے رے واو ہے، را واو ہا، روح. اسی سے راح یروح ہے. راح یروح کے معنی جانا، چلنا، چلنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو روح جو ہے وہ حرکت کا مبدا ہے، اصل ہے. روح سے ہی جب تک وہ ہمارے جسم میں رہتی ہے ہمارا جسم متحرک رہتا ہے، حرکت کرتا ہے. اور جب روح ہمارے جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو ہمارا جسم بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، ہل نہیں سکتا. منہ پر مکھی بیٹھ گئی مردے کے تو مکھی اڑا سکتا ہے؟ نہیں، حرکت نہیں کر سکتا اس کا جسم، اس کا ہاتھ. کیوں؟ کہ روح نے اسے داغ مفارقت دے دیا ہے. روح کی اس سے جدا ہو گئی، اس کے جسم سے جدا ہو گئی ہے. تو معلوم ہوا کہ راح یا روح کے معنی ہے چلنا. جو چیز چلتی ہے، چلنے والا جو ہوتا ہے اس میں حرکت ہوتی ہے. تو ہر حرکت
روح کی وجہ سے ہوتی ہے، اور حرکت ہی فعل کی حقیقت ہے۔ فعل، کام، ہم جو کچھ کام کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اس میں دیکھیں حرکت ہے۔ ہم کھڑے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ حرکت کرتے ہیں۔ یہ کھڑی ہوئی حالت سے بیٹھی ہوئی حالت میں آنا، یہ حرکت ہے، مومنٹ جسے کہتے ہیں۔ ہم بیٹھے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ لیٹنا حرکت ہے۔ لیٹے ہیں، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ حرکت ہے۔ بیٹھے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ حرکت ہے۔ کھڑے ہیں، چلنے لگتے ہیں، یہ حرکت ہے۔ سلام پھیرتے ہیں، حرکت ہے۔ تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں، حرکت ہے۔ زبان ہلاتے ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں، زبان ہلاتے ہیں، ہونٹ ہلاتے ہیں، حرکت ہے۔ پلک جھپکتے ہیں، حرکت ہے۔ کسی کو کچھ دیتے ہیں، حرکت ہے۔ کسی سے کچھ لیتے ہیں، حرکت ہے۔ کسی کو آنکھیں دکھاتے ہیں، حرکت ہے۔ کھانا کھاتے ہیں، حرکت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حرکت زندگی کی علامت ہے۔ زندگی کی وجہ سے حرکت ہے، فعل ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، اور حرکت زندگی کی وجہ سے ہے، اور زندگی روح کی وجہ سے ہے۔ تو ہر حرکت روح کی وجہ سے ہے، ہر کام روح کی وجہ سے ہے۔ روح ہمارے جسم میں ہے، وہ ہمارے جسم میں رہ کر ہمیں نمازی بنا رہی ہے، ہمیں روزہ دار بنا رہی ہے، ہمیں مفطر بنا رہی ہے، افطار کرنے والا بنا رہی ہے۔ تو جس طرح ہمارا جسم روح کے بغیر بے جان ہے، بے حرکت ہے، بے حس ہے، بیکار ہے، اسی طرح ہماری روح کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ ان سے ہماری روح وابستہ ہے، ان کے نور سے ہماری روح وابستہ ہے، ان کے نور سے ہماری روح پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے وہ ہماری روح کی بھی جان ہیں، اور اس جان کی وجہ سے، اس روح کی وجہ سے ہماری روح زندہ ہے، اور ہمارے جسم کو حرکت کرنے والا بنا رہی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں، اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کہاں ہائے تیرا مکان ہے۔ جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ چرخ کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم روحوں کی بھی روح ہیں، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے روح الارواح، روحوں کی روح ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ہماری روح موجود نہ ہوتی، ہماری روح موجود نہ ہوتی۔ اب یہ ہماری روح جو ہے، یہ حضور کے نور سے بنی، حضور کے نور سے بنی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نہیں کہتا، خود روح الارواح فرماتے ہیں، خود روح الارواح ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ انا من نور اللہ، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ مِّن نُورِي، اور ہر شے میرے نور سے ہے۔ اللہ کے سوائے اور میرے نور کے سوائے جتنی بھی موجودات ہیں، اللہ کی ذات و صفات کے سوائے اور میرے نور کے سوائے، میری ذات کے سوائے، جتنی بھی موجودات ہیں، جتنی بھی کائناتیں ہیں اور ان کائناتوں کی مخلوقات ہیں، وہ سب میرے نور سے بنی۔ تو عالم ارواح